سلام علیکم ہادی بھائی۔ وعلیکم السلام مہدی بھائی۔ اور ہادی بھائی، اس بار شب قدر کے اعمال کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ ارے اس بار تو مسجد میں ہی کریں گے نا، اب تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، صحیح کہا، میں بھی انشاءاللہ مسجد میں ہی کروں گا۔ اعمال کے درمیان شاید ایک مجلس بھی رکھی گئی ہے۔ مجلس؟ مجلس کیوں؟ اور وہ بھی اعمال کے بیچ میں؟ ارے ہادی بھائی، بھول گئے کیا؟ شب ضربت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو مجلس نہیں ہوگی کیا؟ ارے ہاں ہاں ہاں، یاد ہے، رات کی مجلس کا یاد نہیں تھا بس۔ آپ بھولتے بہت ہیں۔ کیا کروں مہدی بھائی، دنیا کے معاملات میں اتنا الجھ کر رہ گیا ہوں کہ ہر وقت دل دماغ کہاں رہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہادی بھائی، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے نا۔ جی ہاں، بے شک، وہیں تو جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ بس، تو ہماری دنیا کی پریشانی ایک بیماری ہی تو ہے، جس کا علاج امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور یہ بات اس دن بھی میں نے آپ سے کہی تھی، جب آپ کو برا لگا تھا کہ کیا ہر بات پہ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ۔ نہیں نہیں مہدی بھائی، برا نہیں لگا تھا، بس وہی بات کہ ٹینشن میں کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے منہ سے۔ ہادی بھائی، ہم تو پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ہمارے ائمہ علیہم السلام کی زندگی کا جائزہ لیا ہے کہ کس طرح بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام پر ظلم ڈھائے گئے؟ جی ہاں، جانتا ہوں، ہر شیعہ اس بات سے واقف ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کم ہیں، ان کا یہ جملہ سبت علیہ، یہ جملہ ہی کافی ہے ظلم کی شدت سمجھانے کے لیے۔ جناب محسن کی شہادت کتنا عظیم صدمہ تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور مولائے کائنات کے لیے۔ مولائے کائنات کے حق کو غصب کیا گیا، مولا کو شہید کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ کون مظلوم ہے؟ پر پھر بھی آپ نے وعدہ الہی پر صبر کیا۔ وعدہ الہی؟ وعدہ الہی کیا ہے مہدی بھائی؟ وعدہ الہی امام زمانہ علیہ السلام ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ جناب ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس گیا تو دیکھا آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انگلی سے زمین کو رید رہے ہیں۔ میں نے سلام عرض کی اور کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ کو آج تک اتنا فکر مند کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اس دنیا سے ایک دن بھی رغبت نہیں رکھی، میں تو اس مولود کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری نسل سے 11واں فرد امامت ہوگا۔ وہ مہدی ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے لیے حیرت اور غیبت ہے،
حیرت اور غیبت ایسی کہ جس میں کچھ قوم گمراہ ہو جائے گی اور ایک ہدایت پائے گی۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام اور ہمارے حالات کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ جی بھائی، ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ظلم و ستم پر صبر کر کے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہم کس طرح سے ظہور امام کے منتظر رہیں، عدل و انصاف کے منتظر رہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں جس کے بارے میں کتاب المحجہ میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں اور زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصبروا یعنی صبر کرو ادائے فرض میں، ثابت قدم رہو دشمن کے سامنے اور اپنے امام منتظر سے اپنا رابطہ قائم رکھو۔ مہدی بھائی، آپ نے صحیح کہا، امام تو سب جانتے ہیں، لیکن ان سے اپنی پریشانی بتا کر دل کو سکون ملتا ہے۔ صرف سکون نہیں، پریشانی دور بھی ہو جاتی ہے۔ خیر ہادی بھائی، ایام شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا پرسہ پیش کریں، غمگین رہیں، مجلس و ماتم میں شرکت کریں، خود بھی جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جی بھائی، آج کل تو لوگ مولا کی شہادت کے نام پر بھی گروپ بازیاں کرنے لگے ہیں۔ ہادی بھائی، ہم لوگ اپنے آقا کے غلام ہیں، غلام کا فرض ہے اپنے آقا کے غم میں غمگین ہو۔ شیطان نہیں چاہتا کہ اس غم سے ہماری عقیدت بڑھے، روح اور نفس پاک ہو، اس لیے وہ نئے نئے طریقے اپناتا ہے کہ ہمیں اس غم سے دور کر سکے۔ لہٰذا ہمیں جہاں موقع ملے مجلس میں شریک ہو جائیں، جہاں موقع ملے ماتم میں شریک ہو جائیں، یہ نہ دیکھیں کہاں کون کب کیسے کر رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم مولا کے غم میں شرکت کریں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ جی ہاں مہدی بھائی، آپ نے صحیح کہا، ورنہ ان سب باتوں میں صرف وقت برباد ہو جاتا ہے اور ہم صحیح طریقے سے عزاداری بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ خیر ہادی بھائی، شبہ قدر ہیں، شبہ قدر میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا ایک ایک اہل بیت علیہم السلام پر ڈھائے گئے ظلم کا واسطہ دے کر مانگیے گا، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ بھائی، میں زیادہ سے زیادہ یہی دعا کروں گا اور یہ بھی دعا کروں گا کہ میری زبان پر ہر وقت امام کے لیے دعا رہے۔ الہی آمین۔